کے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے یہاں کسی بچی یا بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو یا تو بھوکمری کی وجہ سے، رزق میں تنگی کی وجہ سے اس کو زندہ مار دیتے تھے، یا بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو سماج سے منہ بچانے کے لیے، سماج سے منہ چھپانے کے لیے اس بچی کو زندہ زمین کے اندر دبوچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کیا۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ہم زمانے جاہلیت میں کسی کے یہاں لڑکی کی بشارت دیتے تھے، کسی کے یہاں لڑکی کی خوشخبری دیتے تھے تو وہ دل کے دل میں گھٹنے لگتا تھا، وہ سوچتا تھا آیا یہ خبر میں سماج میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، یہ خبر میں معاشرے میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، یہ خبر میں لوگوں کے درمیان بتاؤں کہ نہ بتاؤں، یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون من يدسه في التراب۔ وہ سوچتا تھا کہ کام ہے اس کو زندہ زمین کے اندر دربور کر دو، اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھو۔ بچی کی پیدائش ہوتی تھی، چھوٹی بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو لے جا کر زمین کے اندر زندہ دربور کر دیتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا۔ اور بعض لوگ جو ہوتے تھے روزی کی تنگی کی وجہ سے کہ کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیا پہنائیں گے اس کو، اس ڈر سے، اس خدشے سے لوگ اپنے بچوں کو زندہ دربور کر دیتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ اسی چیز کا تذکرہ پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ اے دنیا والے، اے سماج والے، اے معاشرے والے، پوری کائنات والے، روزی کے ڈر سے بچوں کو کیا کھلاؤ گے، کیا پہناؤ گے، اس کو ڈر سے تم ان کو قتل نہ کرو، ان کو مارو نہ، رزق کی تنگی سے، فاقہ کشی کے ڈر سے تم ان کو زندہ نہ مارو، ان کو قتل نہ کرو۔ اس بچے کا بھی حق ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے۔ جس طرح سے آپ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح سے آپ اس دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس بچے کا بھی حق ہے، یہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ وہ بھی اس دنیا کے اندر اسی طرح سے زندگی گزارے گا جس طرح سے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ آج تو صاحب فیشن کا زمانہ آ گیا ہے، آج تو صاحب یہ ہمارا سماج ماڈرن ہو چکا ہے۔ V2 آور 2 کے پروپیگنڈے پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ V2 آور 2 یعنی ہم دو ہمارے دو، اس کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے، وہ بچہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم سے کہے گا، فریاد لگائے گا رب العالمین میری باپ نے، میری ماں نے مجھے رحم مادر میں مار دیا تھا۔ اس بچے کا بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ بہت بڑا حق ہے میرے بھائی اور دوستو، جہاں سماج معاشرہ اپنے آپ کو ماڈل کہتا ہے، ترقی یافتہ کہتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے بچے کو رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے۔ اس بچے کو بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا حق ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طرح سے بچے کی تربیت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، دینی ماحول میں، دینی سانچے میں ہونی چاہیے، دینی تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک آدمی آیا، حضور کا کچھ حصہ لے کر کے نبی گرامی کو دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابھی 5 سال ہے، حضور کو دیکھا میرے بھائی حضرت حسن نے اٹھا کر کے اس میں سے کھا لیا۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حسین، اے حسن تو اس کھجور کو تھوک دے، اے حسن تو اس کھجور کو تھوک دے۔ مجھے کیا بتائی کہ اے حسن جان لو تم کہ آل رسول پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ بچہ ابھی 5 سال کا ہے، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی باتیں بتا رہے، اس کو عقیدے کی باتیں بتا رہے کہ اے بچے ٹھیک ہے تم کھا لیے لیکن اس چیز کو تھوک دو کیونکہ تمہارا کھانا ٹھیک نہیں ہے، تمہارا کھانا درست نہیں ہے۔ آج کتنے ہمارے ساتھی ایسے، کتنے ہمارے گارجین ایسے، ہمارا بچہ گٹکا اٹھا کر کے کھا لیتا ہے، ہمارا بچہ بیڑی پی لیتا ہے، ہمارا بچہ سگریٹ پی لیتا ہے۔ ہماری ماں کہتی ہے، ہمارے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ جانے دو بھی بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، لیکن نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے بچے کو یہ تربیت دے رہے ہیں، 5 سال کے بچے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے بچے یہ جان لو کہ تمہارے اوپر آل رسول کے اوپر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ بچے کی تربیت کرنی ہے تو نبیوں کی جیسے کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے والد کرام یعقوب علیہ السلام، انہوں نے خواب دیکھا۔ قرآن کا سورہ یوسف اٹھائیے دیکھیے، اللہ کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند ستارے سورج میری سجدہ کر رہے ہیں. اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا چاند ستارے سورج میری سجدہ کر رہے ہیں. والد محترم نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بیٹے اے میرے لختی جگر اس قصے کو بھی اس واقعے کو بھی اس خبر کو اپنے بیٹے کو نہ بتا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. بیٹا سوال کر بیٹھا اے میرے ابا جان کیا میرے بھائی دشمن میرے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو یعقوب علیہ السلام کا تربیت دیکھیے. فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بیٹے تیرے بھائی تیرے دشمن نہیں ہے بلکہ وہ چال چلنے لگیں گے وہ ترکیب بنانے لگیں گے وہ پلانی کرنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. جان لے بیٹا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کدھر سے ورگلانے لگ جائے گا کدھر سے ستانے لگ جائے گا کچھ پتا نہیں ہے. نبیوں سے سیکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں بیٹوں کی تربیت بیٹیوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے. ہم اپنے اولاد کی تربیت دینی ماحول میں کریں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ ان کو کریں. ان کا بنیادی حق ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اس کے تعلق سے قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. اور آگے بڑھیے تیسرا حق جو سب سے اہم حق اور اس پوری تقریر کا میرے خلاصہ حقوق العباد میں ایک اہم حق یہ ہے وراثت کا حق. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کہتے مولوی صاحب ہم نے تو شادی میں 50 لاکھ خرچہ کر دیا 20 لاکھ خرچہ کر دیا 30 لاکھ خرچہ کر دیا 40 لاکھ خرچہ کر دیا اپنے داماد کو بلٹ دیا 3 لاکھ 4 لاکھ کا سائڈ سے 10 لاکھ کیسے بھی دیا. مولوی صاحب یہ کہتے ہیں لوگ اور یہ کہہ کر کے بہن کو وراثت سے محروم کر دیتے. یہ شادی بیاہ کی جو جہیز ہے اس جہیز کو ہم نے ایجاد کیا. اس کا شریعت سے دین سے محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. نہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے. اس کو ہم نے ایجاد کیا اس کو ہم نے کر کے آئے سماج کے اندر. اس بیماری کو اس وبا کو اس خرافات کو اس بدعت کو ہم نے سماج کے اندر رائج کیا. اور اس بیماری کی وجہ سے اس خرافات کی وجہ سے آج سماج کے اندر ہماری کتنی بہنیں ایسے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ نساء اٹھاؤ پڑھو پورا کچا چٹھا اللہ رب العالمین نے وراثت کے تعلق سے پیش کر دیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا. یہ جان لے ماں باپ اور قریبی رشتے دار جو مال جو پراپرٹی جو جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے. ایک بہت بڑی بات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہی نصیبا مفروضا. نصیبا مفروضا. ایسی مان چل کے تھوڑے تھوڑے سے آنے والوں اس لکھات کو نوٹ کر لو جہیز دے کر کے تم بہنوں کے حق کو نہیں مار سکتے. نصیبا مفروضا. کائنات نے اس حق کو متعین کیا ہے. رب العالمین نے اس حق کو فرض کیا ہے. بہنوں کو جہیز دے کر کے تم ان کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے کیونکہ وہی رب العالمین اسی صورت کے اندر فرماتا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ہم نے تمہارے اولاد کے تعلق سے یہ وصیت کر دیا ہے کہ 2 بیٹی اور 1 بیٹا حصے دار ہوں. یعنی اگر 10 بیگھہ پپا کے پاس ہے تو 10 میں سے 2.5 بیگھہ بہن پائے گی اور 5 بیگھہ بیٹا پائے گا. 2 بیٹی 1 بیٹا ہے تو بیٹے کو 10 بیگھہ ہے 5 ملے گا اور بیٹیوں کو 2.5 بیگھہ ملے گا. اور ان کی شادی میں خرچہ کتنا کیا جاتا ہے 1 بیگھے میں سے جو آدھا بیگھہ ہوتا ہے اتنا بیچتے تو شان و شوکت اور ساتھ شادی ہوگی. بقیہ 2 بیگھہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہو. ہڑپنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اسی صورت کے اندر میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. ایسا شخص مخلد فی النار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کون سا شخص؟ وہ شخص جو بہنوں کا حق مارتا ہے جو بیٹیوں کا حق مارتا ہے جو بیوہ عورت کا حق مارتا ہے. ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. علماء کرام کی ٹیم بیٹھی ہے پوچھو ان سے جیل کروا لو سیمان چلوا لو وہی سزا ہے بہن کے حق مارنے والے کا جس سزا کا متعین اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے کے تعلق سے کیا ہے. مخلد فی النار ہے وہ شخص. مخلد فی النار ہے وہ آدمی جو بہنوں کے حق کو مارتا ہے جو بہن کے حصے کو مارتا ہے جو بہن کی پراپرٹی پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو پڑوسی کے حق کو مارتا ہے جو پڑوسی کے جائیداد کو قبضہ کرتا ہے جو قریبی رشتے داروں
اسی آنگن میں تم بھی کھیلے وہ بھی کھیلی، اسی ماں کے پستان سے آپ نے بھی دودھ پیا وہ بھی دودھ پی. دل کیسے گوارا کرتا ہے میرے بھائی، دل ہمارا کیسے گوارا کرتا ہے کہ ہم اپنے بہن کے حق کو مار لیں. یہ تیسرا مسئلہ ہے. ایک اور آخری مسئلہ بتا کر کے 7-8 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک آخری مسئلہ پڑوسیوں کا حقوق العباد. چوتھا ہے پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا بیان فرماتے ہیں عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یصیب بالجار حتى ظننته انه سيورثه. جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے اتنی تاکید کی میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اتنے ان کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی اتنی سختی کے ساتھ بار بار بتایا گیا کہ پڑوسی کا حق نہ مارے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے گمان ہونے لگا، مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العالمین جو ہے پڑوسیوں کو وراثت کا حقدار نہ بنا دے. اس لیے پڑوسیوں کے حقوق سے بچو، پڑوسیوں کے حقوق کو نہ مارو، ان کے حق تلفی نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو. میرے بھائی اور دوستوں ایک آخری حدیث کا ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. وقت بالکل مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت مختصر میرا وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے صحابہ رسول سے کہا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی زمین و جائیداد نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس مفلس وہ نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے بصلاۃ و صیام و زکات و قیامت کے دن آئے گا میری امت ایک شخص ہوگا جس کے پاس زکات ہوگا، حج ہوگا، عمرہ ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے، اچھے کام ہوں گے. میرے بھائی اور دوستوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا. وہ شخص دنیا کے اندر اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کیا ہوگا، کسی کی پراپرٹی پر زبردستی قبضہ کیا ہوگا، وضرب ھذا اور کسی کو ستایا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ ہے، سزا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے والے کو ثم طرح فی النار، ایسے شخص کو جہنم میں گھسیٹ کر کے